الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المرشدین وعلی علماء امتہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا ونبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ نہایت معزز محترم، بہت ہی خوش قسمت افراد میرے کریم آقا رسول نبی کے سچے غلاموں، الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ رب ذوالجلال کے احسان و کرم پر اس کے حضور ہمیشہ سجدہ شکر ادا کیا کیجیے کہ رب کریم نے آپ کو مجھے اپنے محبوب مکرم کا امتی بنا کر ہماری بخشش کے بہانے بنا دیے۔ اللہ رب العزت جل وعلا کو ہم سے کتنا پیار ہے اس کا اندازہ آپ کو اس بات سے بخوبی ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت جل وعلا ہمیں نماز جیسی ایک عظیم نعمت عطا فرما دی، عظیم دولت عطا فرما دی، اور نماز نہ پڑھنے پر ہمیں ڈانٹا۔ نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ ضرور نماز پڑھو، نماز نہ پڑھی تو میں تم کو سزا دوں گا۔ نماز کیا چیز ہے کہ اس کے پڑھنے سے اللہ کو فائدہ ہو جاتا ہے؟ کیا نماز کے پڑھنے سے اللہ کے نبی کو فائدہ ہو جاتا ہے؟ وہ تو محتاج نہیں ہے، محتاج تو ہم ہیں۔ اللہ تو بے نیاز ہے، پوری کائنات والے اس سے کئی گنا زیادہ سارے کے سارے مل کر اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع کر دیں تو اس کے شان الوہیت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ اضافہ وہاں ہوتا ہے جہاں کمی ہوتی ہے، تو جو پہلے مکمل ہے وہاں اضافہ کیا ہوگا؟ اگر یہ کائنات والے اس سے کہیں بڑھ کر سارے کے سارے اپنے رب کے نافرمان ہو جائیں تو اس کی الوہیت میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ وہ تو محتاج نہیں، وہ تو بے نیاز ہے، وہ تو سبحان ہے۔ پھر ہمیں نماز پڑھنے پر اتنے عظیم اجر کا، نماز نہ پڑھنے پر بڑی بڑی سزاؤں کا ذکر کیوں کیا؟ مثال دی نہیں جا سکتی۔ میں نماز آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں۔ 4-5 بچے کھیل رہے ہیں، ان سب کے لباس اچھے تھے، اجلے تھے، صاف ستھرے تھے۔ ان بچوں نے اپنی نادانی کی وجہ سے خود کو گندگی میں لتڑنا شروع کر دیا۔ نجاست تھی، پلیدی تھی، پیشاب و پخانہ تھا، گندگی تھی، گوبر وغیرہ پڑا تھا۔ ان بچوں نے اپنے بدن کو ملنا شروع کر دیا، اپنے کپڑوں کو ملنا شروع کر دیا۔ ان میں ایک آپ کا بیٹا بھی تھا، باقی آپ کے دشمن کے بچے تھے۔ آپ وہاں جائیں گے تو آپ ایمان سے بتائیے آپ کس بچے کو پکڑ کر سزا دیں گے؟ جو آپ کا بچہ ہوگا اسے پکڑ کر سزا دیں گے نا، تو جو دشمن کے ہیں ان کو بلکہ کیا کہیں گے؟ یہ لتڑتے رہیں، ہمیں کیا جائیں جہنم میں۔ جتنا یہ چاہیں اپنے آپ کو گندا کریں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے پرواہ ہے تو صرف اپنے لخت جگر کی پرواہ ہے۔ آپ اس کو سزا اس بات کی نہیں دیں گے کہ وہ کھیل رہا ہے، سزا اس بات کی دیں گے کہ تیرا مرتبہ مقام تو میری گود تھا، تو میری آنکھوں کا تارا تھا، تو میری جگر کی ٹھنڈک تھا، میں تجھے صاف ستھرا دیکھنا چاہتا ہوں، گندا نہیں دیکھنا چاہتا۔ سزا اس لیے دیں گے تاکہ اسے تھوڑی عبرت ہو، آئندہ وہ گندا نہ ہو۔ اب وہ بچہ یہ کہے دیکھو جی میرے ابا میرے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، دوسرے بچوں کو کچھ نہیں کہا، مجھے مارا، تو آپ نے جو اس کو سزا دی اپنے لیے دی ہے کہ اس کے لیے دی ہے؟ اس پہ فائدہ آپ کا تھا یا اس کا تھا؟ اس کا تو فائدہ تھا نا، آپ نے اس کو سزا دی۔ بلا تمثیل و بلا تشبیہ یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ جو آپ کو نماز نہ پڑھنے پر سزا دیتا ہے یہ اس لیے دیتا ہے تم میرے ہو، تم تو میرے نبی کے غلام ہو، تم اپنے آپ کو کیوں گندگی میں لتڑ رہے ہو؟ اگر تم گندگی میں لتڑ گئے ہو تو میں اللہ تم کو
پاک و صاف کرنا چاہتا ہوں، میں اللہ تم پہ اپنی رحمت نازل فرمانا چاہتا ہوں۔ کتنی بڑی دولت ہے یہ نماز، کتنی بڑی دولت ہے۔ الحمدللہ تعالیٰ اپنے پچھلے جمعۃ المبارک کو بھی اسی کے تحت سنا، اور اس سے پچھلے گزشتہ سے پیوستہ جمعۃ المبارک کو بھی آپ نے نماز کے فضائل سنے کہ نماز کتنی افر اعلیٰ عبادت ہے، اس کے صدقہ سے اللہ تعالیٰ جل وعلا کتنا کرم فرماتا ہے۔ میری اور آپ کے کریم آقا کے ارشاد گرامی قدر ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے کہ الصلاۃ الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان مفکرات لما بینہن اذا اجتنبوا الکبائر۔ اگر تو بڑے بڑے گناہوں سے بچتا ہے تو پانچوں نمازیں، ایک نماز دوسری نماز تک، ایک جمعہ دوسری جمعہ تک، ایک روایت میں ہے ایک رمضان دوسرے رمضان تک، ایک عمرہ دوسرے عمرہ تک، ایک حج دوسرے حج تک، درمیان کے سارے گناہوں کا کفارہ ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ بھی فرما دیا جاتا ہے کہ نماز دوسری نماز سے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے تو بات تو کافی تھی۔ یہ کہہ دیا جاتا ہے ایک حج دوسرے حج تک کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا، بات کافی تھی کہ ایک حج سے دوسرے حج تک۔ لیکن کون جانتا ہے جس کو ایک حج کی توفیق میسر آئے دوسرا حج ہی نہ میسر آئے، اس سے پہلے اسے موت آن لے، پھر اس کے دامن میں تو کوئی گناہ رہ گئے۔ ایک عمرہ کے بعد دوسرے عمرے کی توفیق نہ ملے، ایک رمضان کے بعد دوسرا رمضان ہی نصیب میں نہ ہو، ایک جمعہ کے بعد دوسرا جمعہ ہی دیکھنا مقدر میں نہ ہو، میرے رب نے میرے نبی کے زبان وحی ترجمہ سے اعلان کروا دیا، ان کو کہہ دو ایک نماز کے بعد دوسری نماز تک کے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ اگر حج میسر آ گیا تو حج کے صدقہ سے، نہیں میسر آیا تو عمرہ کے صدقہ سے، نہیں میسر آیا تو رمضان کے صدقہ سے، نہیں میسر آیا تو جمعہ کے صدقہ سے، اگر موت پہلے آن لے گی تو میں پچھلی نماز کے صدقہ سے پہلے گناہ معاف فرما دوں گا۔ اور پھر ایک نماز کے بعد دوسری نماز، صحیح بخاری و مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، میرے اور آپ کے کریم آقا رسول اللہ کے ارشاد گرامی قدر ہے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا اللہ تعالیٰ جل وعلا کے حضور اتنا محبوب ہے کہ اللہ تعالیٰ انتظار کو بھی نماز میں درج فرما لیتا ہے۔ آج ہم ایسے بڑے غصے والے ہیں، بڑے غصے والے ہیں، امام 2 3 4 منٹ لیٹ ہو جائے نا تو مسجد سر پہ اٹھا لیتے ہیں، مولوی لیٹ ہو گیا، اس بیچارے کی کیا جرت ہے لیٹ ہو جائے، نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جائیں، اعلان ہوتا ہے جی فلاں جگہ پر ہمارے مہمان آ رہے ہیں، مولوی جی ذرا ٹھہر جاؤ، مولوی مصلی پہ کھڑا انتظار کرتا ہے، 15 20 منٹ آدھا گھنٹہ گزر تب مہمان آتے، کسی کو غصہ نہیں آتا، ٹھہر جاؤ جی نماز پڑھانے سے، کیوں جی وہ وضو کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، جب تک وہ نہیں آتے مولوی کھڑا انتظار کرتے ہیں۔ لیکن مولوی 2 منٹ لیٹ ہو جائے نا تو سارے بڑے چیختے ہیں، او مولوی کہاں مر گیا، جنازہ پڑھانا تھا۔ ایسے ہی ہے نا، آپ کو علم نہیں کہ عالم دین کا ایک امام کا انتظار کرنا اللہ کے حضور کس قدر محبوب ہے، کتنا پیارا ہے۔ یہ آپ کا نوکر نہیں ہوتا، آپ اس کے نوکر ہیں، یہ آپ کا نوکر نہیں ہے۔ اگر آپ کو آپ کی بیوی فون کرے کہ میں بس پہ آ رہی ہوں، میں گاڑی پہ آ رہی ہوں ریل پر، میرا انتظار کرنا، آپ آدھ پون گھنٹہ اسٹیشن پر کھڑے ہو کر لاری اڈے پہ کھڑے ہو کے انتظار کریں گے، اور بیوی سے کبھی نہیں الجھتے تو لیٹ کیوں ہوئی ہے، یار سے کبھی نہیں الجھتے، ایئرپورٹ پر 2 گھنٹے انتظار کر لیں گے، اگر غصہ نکالتے ہوں تو مولوی صاحب پر جو نماز پڑھاتا ہے تو لیٹ کیوں ہوا۔ حالانکہ اس لیٹ میں پہلا لیٹ اگر آپ کسی نیک کا انتظار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ اور مولوی کا انتظار کرنا کیا ہے، میرے اور آپ کے کریمہ کا تاجر البوجم شفیع معظم رحمت عالم کی یہ آیت کریمہ تھی۔ اس زمانہ میں یہ گھڑیاں نہیں تھیں، یہ نا اتنے بج کے اتنے منٹ پر جماعت ہوگی، یہ بھی بدعت ہے، نہ حضور نے ایسے کیا، نہ صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین، کس نے بھی ایسے نہیں کیا۔ یہ تو جب گھڑیاں ایجاد ہوئی تو ہم نے وقت مقرر کر لیا، یہ وقت آپ کے لیے ہے کہ آپ آ جائیں، پھر امام جب آئے گا جماعت کروائے گا، یہ آپ کے لیے ہے کہ آپ اس وقت تک پہنچیں، امام کے لیے نہیں ہے کہ تو اتنے بجے پہنچ، یہ آپ کے لیے ہے، یاد رکھیے کیجیے۔ میرے کریم آقا کی خدمت فیض درجت میں حضرت سیدنا بلال حبشی اطلاع دے دیتے کہ معمول کے نمازی آ گئے ہیں۔ ایک دن کا ذکر ہے، صحیح مسلم میں ہے کہ میرے کریم آقا رسول اللہ کی خدمت فیض درجت میں بلال حبشی نے جا کر سلام عرض کیا، یہ اطلاع دی تھی کہ یا رسول اللہ معمول کے نمازی آ گئے، مگر میرے کریم آقا تشریف نہیں لائے، حضور گھر میں کاشانہ مقدس پہ تشریف فرما رہے ہیں۔ رات اتنی گزر گئی کہ 1/3 رات، پوری رات کے 3 حصے برابر کے کر لیں تو 1 حصہ گزر گیا،
میرے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم مسجد میں تشریف لائے تو ملاحظہ فرمایا صحابہ کرام انتظار کر کر کے سو گئے تھے۔ حدیث مبارکہ میں کہ ان کی تھوڑیاں ان کے سینوں کو لگی ہوئی تھیں، کسی کی جرت نہیں تھی کہ روزانہ حضور نہ دوبارہ حضور کو اطلاع دینے کے لیے جاتا کہ جی آپ کیوں نہیں آئے، خیریت ہے، نہیں، بس ایک مرتبہ اطلاع دیں گے، اس کے بعد نہیں۔ حضور سید عالم مسجد میں تشریف تو صحابہ اٹھ گئے، جاگ اٹھے۔ میرے کریم ان سے فرمانے کے صلی اللہ تعالیٰ حبیب دائما ابدا کیا تم نے نماز ادا کر لی ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ نہیں۔ فرمانے کے تم کو مبارک ہو، جتنی دیر تک تم نے انتظار کیا اللہ نے سارا وقت نماز میں درج فرما دیا۔ گویا امام کا انتظار کرنے والا نقصان میں نہیں نفع میں ہوتا ہے، جتنی دیر تک بیٹھا ہوتا ہے مقبول نماز کا ثواب ملتا چلا جاتا ہے۔ اگر آپ اعتکاف کی نیت سے آ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اعتکاف کا اضافی ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے والا گویا نماز کے اندر ہے، اگر اس دوران موت آ جاتی ہے تو رب کائنات پھر مغفر فرما دیتا ہے۔ کس انداز سے رب کائنات کی عنایت بے پایہ کا نزول ہوتا ہے اس کا اندازہ آپ کو اس حدیث سے بارکہ سے ہو جائے گا جو حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ میری اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے آ کے عرض کیا، یہ صحیح مسلم حدیث مبارکہ ہے، ایک شخص ایک صحابی نے آ کر کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم میں نے فلاں گناہ کیا ہے۔ صحابی نے گناہ کا ذکر کیا تھا مگر میں جرت نہیں پاتا کہ میں اس چیز کا ذکر کروں، اس لیے مطلقاً میں اس چیز کا ذکر کر رہا ہوں کہ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے یہ گناہ یہ کوتاہی سرزد ہو گئی، ایک کبھی برا عمل تھا جو ان سے کچھ سرزد ہو گیا تھا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت اللہ ان کو کوئی جواب نہ دیا۔ نماز ظہر کا وقت تھا، لوگوں نے اسے کہا کہ بیٹھ جاؤ، وہ صاحب بیٹھ گئے، اذان ظہر ہوئی، میرے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت اللہ نماز ظہر ادا فرمائی۔ نماز ظہر ادا فرمانے کے بعد رخ زیبہ صحابہ کرام کی جانب فرمایا، فرمانے کو وہ بندہ کہاں ہے جس نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک سوال کیا تھا؟ تو شخص کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ لبیک و سعدیک، میں حاضر ہوں، فرمائیے کیا حکم ہے؟ میرے کریم آقا نے اس سے سوال فرمایا، تو نے ہمارے ساتھ نماز ظہر ادا کی ہے؟ بعد جماعت نماز ظہر پڑھی ہے؟ انہوں نے اسبات میں جواب دیا، جی یا رسول اللہ میں نے آپ کے پیچھے نماز ظہر پڑھی ہے۔ میرے کریم فرمانے کہ تجھ کو مبارک اس نماز کے صدقہ سے اللہ نے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا، اس نماز کے صدقہ سے اللہ نے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیہ بارکہ نازل فرما دی کہ اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، نمازیں ادا کرتے رہو دن کے کناروں پر بھی رات کے حصوں میں بھی۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، یاد رکھو نیکیاں گناہوں کو بہا کے لے جاتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں گناہوں کو نیکیاں۔ ذالک ذکری للذاکرین، یہ نصیحت ہے نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے۔ اللہ نے یہ آیہ بارکہ نازل فرمائی، اے رب کائنات تو میرے کریم آقا کے صحابہ پر بے شمار رحمتوں کا نزول فرما، وہ تو بڑے نیکوکار تھے، ان کے مقدر میں تو میرے کریم آقا کی زیارت تھی جو ایک اعلیٰ ترین عبادت ہے۔ ہم ناچیز و حقیر بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کر گئے۔ حدیث مبارکہ میں ہے جب میرے کریم آقا رسول اللہ نے یہ ارشاد گرامی قدر فرمائی، آیہ بارکہ ان کے سامنے تلاوت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، وذالک ذکری للذاکرین، اور یہ نصیحت ہے نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے۔ جب میرے کریم آقا نے فرمایا کہ یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین، وہ لے جاتی ہیں گناہوں کو، ذالک ذکری للذاکرین، یہ نصیحت ہے نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے۔ یہ سنتے ہی فقام رجل، ایک آدمی کھڑا ہوا من القوم، ان صحابہ میں سے ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ھذا لہ خاصۃ، یہ صرف اس کے لیے ہے، اس سے گناہ ہو گیا اور آپ نے اس کے گناہوں کی معافی کا پروانہ اسے عطا فرما دیا۔ رب نے آپ کی تائید و توثیق میں قرآن کریم کی آیہ بارکہ نازل فرما دی کہ اس سے نیکی کی نیکی کیا کی تھی بھلا؟ ظہر کی نماز با جماعت پڑھی تھی، نیکی یہ کی تھی نا میرے آقا کی اقتداء میں، بڑی اعلیٰ ترین عبادت، حضور کی اقتداء میں نماز ظہر ادا کی تھی۔ یا رسول اللہ یہ صرف اس کے لیے ہے یا کسی اور کے لیے ہے؟ فقال، میرے نبی نے فرمایا بل للناس کافہ، نہیں یہ میری ساری امت کے لیے ہے۔
اللہ اکبر، گناہ سرزد ہو جائے گا، وہ نماز ادا کر لے گا تو میرا اللہ اس کی نماز کے صدقہ سے اس کے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ اس لیے تو میرا اللہ ناراض ہوتا ہے، کیوں نماز نہیں پڑھتے؟ گناہ تو تم سے ہوتے رہتے ہیں، اور نماز پڑھتے رہو۔ ابلیس سے لئین نے کیا کہا تھا؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، مولا تیری سیدھی راہ میں بیٹھ جاؤں گا ان کے لیے، ان سے گناہ کرواتا رہوں گا اور ان کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گا۔ وہ بے وقوفو، شیطان تم سے گناہ کرواتا چلا جاتا ہے، میں رب وعدہ کرتا ہوں 5 وقت کی نماز پڑھتے رہو، میں گناہوں کو معاف کرتا چلا جاؤں گا۔ میرے کریم آقا نے یہ فرمایا نا کہ اجتناب کا لینا، بچا لینا اپنے آپ کو بڑے بڑے گناہوں سے، چھوٹے چھوٹے گناہ تمہاری نماز کے صدقہ سے تمہارا رب معاف فرماتا چلا جائے گا۔ پھر دیکھو کہ پروردگار عالم کی شان بے نیازی دیکھو، اللہ تعالیٰ جل وعلا کی رحمت دیکھو، میرے مولا کا کرم دیکھو کہ قرآن مجید فرقان مجید میں ہمیں پہلے حکم دیا کہ جب تم نماز میں کھڑے ہو نا تو ایک جملہ کہنا ہے، اور یہ جملہ کہنے کو حکم کسی اور نے نہیں، خود اس نے دیا جو قبول کرنے والا ہے۔ سورۃ الحمد میرے اللہ نے نازل کی میرے نبی پر، اور سورۃ الحمد میں اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اپنی حمد، اپنی ربوبیت کا اعلان کیا، قیامت کے دن کا مالک ہونے کا اعلان کیا، بندے سے اقرار کروایا کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، تم ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ یہ سارے تمہیدی کلمات مقدسہ جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ تعالیٰ کی عزت و عظمت اور اس کی اعلیٰ ترین قدرت پر ایمان کا ذکر کرنے کے بعد، اقرار کرنے کے بعد بندے کو حکم دیا میرے حضور دعا مانگا۔ سبحان اللہ، یہ دعا کے الفاظ میرے نہیں ہیں بلکہ میرے نبی کے بھی نہیں، یہ اللہ نے عطا فرمائے ہیں۔ یہ دعا مانگ، کیا دعا مانگ؟ اہدنا الصراط المستقیم، مولا تعالیٰ مجھے صراط مستقیم پہ چلانا، سیدھی راہ پہ چلانا۔ گویا یہ دعا مانگ مجھ سے تاکہ میں تیری دعا کو قبول کر کے تجھے سیدھی راہ پر چلاؤں۔ اللہ کی عزت کی قسم، میں از خود سیدھی راہ پہ نہیں چل سکتا اور آپ بھی نہیں چل سکتے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، میرا اللہ جسے چاہے اسے سیدھی راہ پر چلاتا ہے۔ تو بندہ عرض کرتا ہے مولا مجھے سیدھی راہ پر چلا، کس راہ پر؟ تاکہ احساس ہو، مجھے پتہ چلے میں ایک راہ پہ چلوں، مجھے تو منزل کا پتہ ہی نہیں ہے، منزل ہے کہاں؟ میں ایک راہ پہ چلتا ہوں، اب اس راہ پہ کئی لوگ چلتے ہیں، اب مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں سیدھی راہ پر ہوں؟ کس راہ پر ہوں؟ اس راہ پر بھی لوگ چلتے ہیں، اس راہ پر بھی چلتے ہیں، اس راہ پر بھی چلتے ہیں، اس راہ پر بھی چلتے ہیں، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں سیدھی راہ پر ہوں کہ غلط راہ پر ہوں؟ یہ لوگ کدھر کو جا رہے ہیں، مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ نے احساس دلایا کہ یوں کہ صراط الذین انعمت علیہم، مولا ان لوگوں کی راہ پر چلانا جن پر تیری نعمتوں کا نزول ہوا۔ اب دیکھ اللہ کے ولی کس راہ پہ چلتے ہیں، صحابہ کس راہ پہ چلتے ہیں، اہل بیت اطہار کس راہ پہ چلتے ہیں۔ اگر تو بھی اس راہ پہ چلتا ہے تو شکر ادا کر کے تو ان لوگوں کی راہ پر ہے جن پر اللہ نے نعمتوں کا نزول فرمایا ہے۔ پھر دیکھ غیر المغضوب علیہم، کہیں میں اس راہ پہ تو نہیں چل رہا جس قوم میں، جس امت میں، جس گروہ میں کوئی ولی پیدا ہوا ہی نہیں ہے، جو گمراہ ہیں۔ اگر اس پر ہے تو وہ تو غلطی پر ہے۔ میرا اللہ ارشاد فرماتے ہیں معلوم ہے وہ کون سی راہ ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو کہنا مانے گا، اطاعت کرے گا، حکم مانے گا اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ جل وعلا کے رسول کی اطاعت کرے گا، اور یہ دونوں کی اطاعت جدا جدا ہے نہیں۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس سے رسول اللہ کو حکم مان لیا وہ سمجھ لے کہ میں نے رسول اللہ کا نہیں رب کا حکم مان لیا ہے، کیونکہ اللہ براہ راست تو تجھ سے خطاب فرماتا ہی نہیں ہے، تو اپنے رسول کے توسط سے حکم دے گا نا۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس سے رسول اللہ کی اطاعت کی بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ تو فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جس سے اطاعت کر لی اللہ کے اور اس کے رسول کی، وہ کہاں ہوگا؟ فَأُولَٰئِکَ، یہی وہ لوگ ہیں، مَعَ الَّذِينَ، جو ان کے ساتھ ہوں گے، کن کے؟ انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی ہیں۔ وہ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، وہ انبیاء ہیں، وہ صدیق ہیں، وہ شہداء ہیں، اپنی جانوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دینے والے، وہ صالحین، وہ اللہ کے ولی ہیں۔ اور غور کر،
وحسن اولئک رفیقا، یہ کتنے پیارے ساتھی ہیں جن کا تجھے ساتھی بنایا جائے گا۔ شرط کیا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تو اطاعت کر لے اللہ اور اس کے رسول کی، جو رسول اللہ تجھے حکم دیتے ہیں سر تسلیم خم کر لیں۔ میرا اللہ فرماتا ہے میں تجھے ان میں شامل فرما لوں گا۔ جو انبیاء کا گروہ ہے، صدیقین ہیں، جو شہداء ہیں، جو میرے ولی ہیں، میں تیرا حشر ان میں فرما لوں گا۔ شرط یہ ہے تو میرا بھی فرما بردار بن جا، میرے نبی کا بھی۔ تو نبی کا فرما بردار بن جائے گا تو سمجھ لینا میں نے رب کی فرما برداری کر لی ہے۔ لیکن اگر تو ایسے نہیں کرے گا پھر تیرا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ پھر تو کہاں جائے گا؟ سنیے میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار ارب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سیدنا عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث بارکہ کو روایت کرتے ہیں۔ امام باقی کے حوالہ سے، امام احمد کے حوالہ سے صاحب مشکات نے اس کو نقل فرمایا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رب ذوالجلال کے محبوب اس مخبر صادق نے، بات میں کہوں تو جھوٹی ہو سکتی ہے، میں حوالہ دوں اپنے ابا کا، حوالہ دوں اپنے شیخ کا، حوالہ دوں اپنے استاد کا، اتنا معتبر حوالہ نہیں ہے، میں حوالہ دیتا ہوں اپنے نبی کا۔ یہ ارشاد میرے نبی نے فرمایا۔ میرے کریم آقا رسول عربی نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص فرماتے ہیں انہو ذکر الصلاۃ، بے شک ایک دن کا ذکر ہے کہ تاجدار ارب و عجم شفیع معظم رحمت اللہ نماز کا تذکرہ فرما رہے تھے، نماز کی عظمت کے بارے میں ذکر فرما رہے تھے کہ نماز کتنی اعلیٰ عبادت ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا فقال، نماز کا ذکر فرماتے ہوئے رسول رحمت نے ارشاد فرمایا من حافظ علیہا، جس شخص نے نماز کی حفاظت کی، یہ دو اعتبار سے حفاظت ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ کبھی نماز کو قضا نہیں ہونے دیا، اگر خدا نخواستہ کسی علت کی وجہ سے نماز قضا ہو گئی تو جتنی جلدی ممکن ہو سکا اس کو ادا کر لیا۔ کہ میرے نبی سے عرض کیا گیا تھا یا رسول اللہ کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد سب سے بہترین عبادت کون سی ہے؟ تو میرے کریم نے فرمایا تھا وقت پر نماز کا پڑھنا۔ اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مقرر شدہ اوقات میں ایمان والوں پر فرض ہے، بلا عذر شرعی نماز کو قضا نہ ہونے دیجیے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے قضا ہوگی تو جتنی جلدی ہو سکے ادا کر لیجیے۔ میرے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تعالیٰ کو وہ گناہ گار بڑا پیارا لگتا ہے۔ میں نے کیا کہہ دیا؟ وہ کرے گناہ اور رب اس سے پیار کرے؟ سوچئے ذرا، میرے نبی فرماتے ہیں اللہ کو وہ گناہ گار بڑا پیارا لگتا ہے جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، لیکن بھول کر گناہ ہو جاتے ہیں تو بہت جلدی توبہ کر لیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے دیکھو میرے بندے کو شیطان نے ورغلایا تھا، گناہ کروایا تھا، مگر میرا بندہ جانتا ہے میرا رب توبہ قبول کرنے والا، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اس سے بہت جلدی توبہ کر لی، کہیں اس کی موت نہ آ جائے، گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ بڑا پیار فرماتا ہے جتنی جلدی ہو سکے اپنی قضا شدہ نماز کو ادا کر لیجیے، یہ ہے نماز کی حفاظت۔ اور دوسرا طریقہ حفاظت کیا ہے؟ معاذ اللہ آپ ایسا جرم کریں جس کی وجہ سے سارے نیک عمل برباد ہو جائیں، جس طرح اللہ تعالیٰ میرے نبی کے لیے فرماتا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ، نبی مسلم رحمت عالم کی شان میں ایسا جملہ نہ کہنا جو آپس میں ایک دوسرے کو کہہ لیتے ہو، آمین انداز میں نہ بلانا، اونچی نہ بولنا ان کے سامنے، ورنہ کیا ہوگا ان تحبط اعمالکم، میرا اللہ فرماتا ہے تیرے سارے اعمال برباد کر کے رکھ دوں گا۔ گویا شان رسالت باب میں کوئی جملہ نہ کہہ بیٹھنا ساری نمازیں روزے حج زکوٰۃ برباد ہو جائیں گے تو کافر ہو جائے گا، خبردار۔ اور دوسرا کیا؟ میرے کریم آقا کے ارشاد گرامی قدر آپ متعدد مرتبہ سن چکے ہیں کہ اگر دنیا میں کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی، 3 درہم اگر کسی کے دبا لیے چند روپے تو اس کے بدلے میں 700 مقبول نماز اس کو دے دی جائے گی، تیرے پلے کیا رہ جائے گا؟ میرے کریم آقا نے صحابہ سے فرمایا تو سنو اللہ کے بندو، یہ سونے اور چاندی کا حساب دنیا میں چکا کے چلے جاؤ، قیامت کے دن تمہارے پاس سونا چاندی نہیں ہوگا اور تمہیں اپنے اعمال کے بدلہ میں قیامت کے دن چھٹکارا ملے گا، تمہارے اعمال دوسرے لے جائیں گے، تیرے پلے کیا رہے گا؟ غور کر،
آج دنیا میں تو کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، تعدی کرتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، چور بازاری کرتے ہیں، سود لیتے ہیں، قیامت کے دن تیری ساری نمازیں، تیرے روزے، تیرا حج، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے وہ برباد کر دیا جائے گا، تیرے پر لے کر رہے گا۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا خبردار نمازوں کی حفاظت کرو۔ چور چرانے کی کوشش کرتا ہے تیری دولت کو، شیطان بہت بڑا ڈاکو ہے جو تیری راہ میں کھڑا ہے، اس نے کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، مجھ کو تیری عزت کی قسم ان کی سیدھی راہ میں بیٹھ جاؤں گا، ان کو گمراہ کروں گا، ان کی نیکیاں برباد کر کے رکھ دوں گا۔ وہ ڈاکو تیری طاق میں ہے تو اپنی نیکیوں کی حفاظت کر، جس سے اپنی نمازوں کی حفاظت کر لی۔ میرے نبی کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، میرے کریم فرمان حافظ علیہا کانت لہ نوراً و برہاناً و نجاتاً یوم القیامہ، جس سے حفاظت کی ہوگی نا، اس کے دامن میں نمازیں ہوگی نا، قیامت کے نماز اس کے لیے نور بن جائے گی۔ قیامت کے اندھیر دن 50,000 سال کا دن ہے، کبھی سورج بہت قریب ہوگا، کبھی شدید اندھیرا ہوگا، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے گا۔ لیکن جس طرح آپ جانتے ہیں نا، قبل عزیز سن چکے ہیں، میرے کریم کیا فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میرے امتیوں کی نشانی کیا ہوگی؟ ان کے اعضائے وضو 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ وہ تیرے اعضائے وضو یہ وضو کی وجہ سے چمکیں گے، تیرا پورا بدن نماز کی وجہ سے روشن و تاباں ہوگا، تیرے آگے پیچھے دائیں بائیں نور ہی نور ہوگا، نور اور برہان تیرے لیے ہوگی۔ برہان کہتے ہیں دلیل کو، برہان کیسے کہتے ہیں؟ دلیل کو۔ میں دعویٰ کروں کہ یہ گھڑی میری ہے، کوئی اور بندہ کہے یہ گھڑی میری ہے، آپ کہیں گے دلیل دو تیری گھڑی ہے کہ کس کی گھڑی ہے؟ میں اس کا آپ کو بل دکھاؤں، واچر دکھاؤں، اس پہ اس گھڑی کا نام لکھا ہو، اس کی کوالٹی لکھی ہو، اس کی کمپنی لکھی ہو، اس کی شکل و صورت لکھی ہو، آپ دیکھیں گے، دوسرے کہیں کہ تو بھی دکھا، وہ نہ دکھا سکے گا تو دلیل سے ثابت کیا ہو گیا؟ یہ گھڑی میری ہے۔ یعنی کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ یہ چیز میری ہے، اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ قیامت کے تیرا دعویٰ ہوگا میں صاحب ایمان ہوں، تیری دلیل تیری نماز ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، پابندی سے نماز پڑھو، مشرکوں کے ساتھی نہ بنو، دلیل تمہارے پاس کیا ہوگی؟ میرے نبی فرماتے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا اس سے معاذ اللہ تعالیٰ کفر کیا ہے۔ بتا تیرے پاس دلیل کیا ہوگی؟ میرے نبی فرماتے کانت لہو، یہ قیامت کے اس کے لیے ہو جائے گی نوراً و برہاناً و نجاتاً، جب نور بھی ہوگی دلیل بھی ہوگی، پھر اس کے صدقہ سے اللہ تعالیٰ نجات بھی عطا فرما دے گا۔ جا چلا جا میں تجھ کو جنت عطا فرماتا ہوں۔ یہی وہ چیز ہے نا کہ جب پروردگار عالم جل مجد الکریم ایمان والوں کو اجازت و رحمت فرمائے گا، وہ جہنم میں جھانک کے دیکھیں گے۔ سورہ مدثر شریفہ ہے، آپ خود پڑھ لیں، سورہ مدثر شریفہ میں وہ جھانکیں گے تو اپنے یاروں کو دیکھیں گے، وہ دیکھو وہ بھی جہنم میں ہے، اور وہ بھی جہنم میں ہے۔ پھر وہ پکار کے کہیں گے ما سلککم فی سقر۔ سلک عربی میں اس دھاگے کو کہتے ہیں جس میں موتیوں کو پرویا ہوا ہوتا ہے، سلک مروارید، وہ تسبیح کے دانے جس دھاگے میں پروئے ہوئے ہوتے ہیں، عربی میں اس کو سلک کہتے ہیں۔ اسی سے آپ کس سے منسلک ہیں، آپ کا مسلک کیا ہے؟ یہ سالک ہے کہ مجذوب ہے؟ اصل مادہ سالکہ ہے، سین لام اور کاف، جس کا معنی ہوتا ہے وہ دھاگا جس پہ چیز کو پرویا جاتا ہے۔ ما سلککم فی سقر، جہنم کی آگ میں کس چیز نے تم کو پرو کے ڈال دیا؟ تم باہر نہیں نکل سکتے ہو، جر رہے ہو، تڑپ رہے ہو، تمہیں پرویا ہوا ہے آگ کے اندر، کس چیز نے؟ وہ کیا کہیں گے؟ وما کننا من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم سے نماز نہیں پڑھی جاتی تھی، ہم چھوڑ دیتے تھے نماز کو، اس لیے ہم کو جہنم میں ڈال دیا گیا ہے۔ وہ میرے بھائی، اگر تو چاہتا ہے میں جہنم کی آگ سے بچ جاؤں، اگر تجھے اپنی ماں ابا سے محبت ہے، بہن بھائیوں سے محبت ہے، بیوی بچوں سے محبت ہے، کسی کا سچا سچا یار ہے تو جو اس سے محبت ہے ان کو نمازی بنا دے، ان کو جہنم میں نہ گرنے دینا۔ وگرنہ یاد رکھ میرے کریم آقا رسول اللہ کا سلسلہ میں ارشاد کیا ہے، میں پہلے یہ جملہ کہہ چکا ہوں، بار بار کہتے ہوئے میں حیا محسوس کرتا ہوں کہ میرے نبی سے بڑھ کر کون سچا ہے کہ ان کی جانب منسوب کر رہا ہوں جس بات کو۔
اللہ نے ان سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں پیدا فرمایا۔ وہ کیا ارشاد فرماتے ہیں، وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، جس نے نماز کی حفاظت نہ کی، یعنی نہ پڑھا یا پڑھی تھی مگر اپنی بے وقوفی سے ضائع کر دیا، لوگوں پہ ظلم کیا، زیادتی کی، ان کے پیسے مار لیے، ان کے معاذ اللہ تعالیٰ کسی کو حتیٰ کہ گالی نکالی، تھپڑ مارا، وہ بھی تیری نیکیوں کے لیے جائے گا۔ جس چیز کی حفاظت نہ کی، معاذ اللہ، لم تکن لہ نور، میرے نبی فرماتے قیامت کے اس کے پاس روشنی نہیں ہوگی، نور نہیں ہوگا، اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں کھائے گا، قدم قدم پر لڑکھڑائے گا، گرے گا اٹھے گا، گرے گا اٹھے گا، ولا برہانن، اس کے پاس اس کے ایمان کی دلیل ہی نہیں ہوگی، ولا نجاتن، اس کا کوئی ذریعہ نجات ہی نہیں ہوگا۔ وہ جدا بات ہے کہ مولا تعالیٰ چاہے تو معاف فرما دے، مالک ہے نا، وہ جانتا ہے صاحب ایمان ہے کہ نہیں ہے، وہ چاہے تو معاف فرما دے، وگرنہ اس کی کرتوت معاف ہونے کی نہیں تھی، اس کے کام ایسے نہیں تھے کہ اس کو معافی ملتی۔ ہاں اللہ تعالیٰ بے نیاز، وہ چاہے تو معاف کر دے۔ میرے کریم فرماتے ہیں وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہ ہوگا قیامت کے دن، یعنی اگر اللہ نے معاف نہ کیا پھر اس کا حشر کن کے ساتھ ہوگا؟ آپ قبل ازیں وہ سن چکے ہیں، نیکوں کا حشر وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا اس کا حشر کن کے ساتھ ہوگا؟ انعم اللہ علیہم، جن پہ اللہ نے اپنی نعمتیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کتنے پیارے ساتھیوں کا اللہ نے ذکر کیا۔ لیکن جو نماز کو ضائع کر دیتا ہے، پڑھتا ہی نہیں ہے، پڑھتا ہے مگر گناہ کر کے اس کو برباد کر دیتا ہے، معاذ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ۔ میرے نبی فرماتے ہیں وہ قیامت کن کے ساتھ ہوگا؟ وَكَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، وہ قیامت کے دن ہوگا مع قارون وفرعون وحامان وابی بن خلف، معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ۔ ذرا دیکھو کن کا ساتھی ان کو بنایا جائے گا، معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ۔ قارون، میں تھوڑا سا تعارف کروا دیتا ہوں، انبیاء کا، شہداء کا، صدیقین کا، صالحین کا تعارف کروانے کی ضرورت نہیں، تو جانتا ہے وہ کون شخصیات ہیں، کتنی عظمت والے ہیں اللہ کے نبی، صدیق اور شہید۔ ان کا تھوڑا سا تعارف کروا دیتا ہوں کہ جو نماز نہیں پڑھتا، نماز کو ضائع کرتا، میرے نبی فرماتے ہیں کن کے ساتھ ہوگا؟ مع قارون، وہ قارون کے ساتھ ہوگا۔ قارون کون تھا؟ موسیٰ کلیم اللہ کا رشتہ دار تھا، موسیٰ کلیم اللہ کا کلمہ طیبہ پڑھتا تھا، بنی اسرائیل کا ایک غریب شخص تھا جو کہ رشتہ دار تھا، بعد نے کہا کہ چچا کا بیٹا، حقیقت سے اللہ واقف ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی خدمت میں اس نے عرض کیا کہ حضور بڑا غریب ہوں، آپ کا رشتہ دار ہوں، کرم فرمائیے، مجھے علم کیمیا عطا فرما دیے۔ موسیٰ کلیم اللہ کے دعا سے رب کائنات اسے اتنی دولت عطا فرمائی کہ اس کے خزانوں کی چابیاں کئی اونٹوں کا بوجھ تھا، اختلاف ہے، اتنے اونٹ اتنے اونٹ اتنے اونٹ، کئی اونٹوں کا بوجھ تھا، اور اس کے خزانوں کی چابیاں کہتے چمڑے کی تھیں، اور کئی اونٹ اٹھاتے تھے اس چابیوں کو۔ کتنے بڑے خزانے تھے اس کے پاس۔ ابھی گزشتہ شب میں سورۃ التکاثر کی تفسیر یہاں گاؤں میں بیان کر رہا تھا، جس طرح میں قبل ازیں بتا چکا ہوں کہ آپ کا جی چاہے تو 787 STV YouTube پر روزانہ تفسیر پڑھ لیا کریں۔ رات سورۃ التکاثر کی میں تفسیر بیان کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، غفلت میں ڈھال دیا لوگوں کو دولت کی جمع کرنے میں، کثرت میں، یہ بھی جمع کر لوں یہ بھی جمع کر لوں، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ یہ قبروں کا منہ دیکھ لیتے ہیں۔ میرے نبی کے ارشاد کرام قدر ہے، جس کو 2 یا 3 وادیاں بھی سونے کی مل جائیں وہ ان پہ اکتفا نہیں کرتا، 2 ملی تو تیسری کی وہ تلاش میں نکل جاتا ہے۔ یہی حال ہے نا، جس کی 4 ملنے ہیں، اتنی دولت کے انبار اس کے پاس ہے کہ اس کو ضرورت نہیں، وہ 5 بھی لگانے کی کوشش کرتا ہے، دنیا کی دولت اندھا دھندھا اکٹھا کرتا ہے، اور اس کے پلے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میرے نبی فرماتے تو کہتا ہے یہ میرا ہے یہ میرا ہے، یہ پگلے تیرا کیا ہے؟ وہ کھایا جو ہلاک کر دیا، اور پیشاب و پخانہ بنا کے نکال دیا، جو پہنا اس کو پرانا کر دیا، اور تیسرا وہ جو تو نے اللہ کی راہ میں دیا تھا، بس صرف یہ تیرا ہے، باقی تیرا نہیں، وہ بعد والوں کا ہے۔ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، غور کیجئے ذرا۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، دنیا کی دولت قارون کے پاس تھی،
جب اسے کہا موسیٰ کلیم اللہ نے زکوٰۃ ادا کر اس سے حساب کیا تو بہت ساری زکوٰۃ نکل جائے گی۔ اس سے ایک پروگرام بنایا، بنی اسرائیل کو جمع کیا۔ فرعون تو مر گیا تھا، دریا میں ڈوب گیا تھا، اب بنی اسرائیل کا کوئی بھی بادشاہ نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ان کے نبی تھے، ان کا حکم چلتا تھا۔ قارون کا خیال تھا بادشاہ میں بن جاؤں، دولت بہت ساری آ گئی، دماغ میں خبث سما گیا، خبیث ہو گیا انسان۔ اب اس نے قوم کو جمع کر کے کہا دیکھو جی موسیٰ نے ایسے کیا، بچے ان کی خاطر قتل کو آ گئے، مصر سے نکلے وغیرہ وغیرہ، جس طرح لیڈر تقریر کرتے ہیں۔ اور اب ہمیں کہتا ہے کہ اپنی دولت بھی ہمیں دو، بھئی میرے ساتھ تو مل جاؤ، ہم موسیٰ کلیم اللہ سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے، میں آپ کو بڑے اچھے طریقے سے آپ پر حکومت کروں گا، آپ کے لیے یہ ہوگا وہ فلاں فلاں۔ وہ لوگ جو عوام کل انعام ہوتے ہیں جانوروں کی طرح پیچھے لگ گئے، جس طرح تو چاہے کر لے۔ ایک عورت کو تیار کیا گیا کہ تو نے الزام لگانا کہ موسیٰ کلیم اللہ نے تیرے ساتھ زیادتی کی، اعوذ باللہ تعالیٰ۔ موسیٰ کلیم اللہ کو بلایا گیا، دعوت دی گئی، آپ تبلیغ فرما رہے تھے۔ سوال کیا کسی نے کہ جو شخص بدکاری کرے سزا کیا؟ فرمایا کہ رجم، پتھر مار مار کے مار دو۔ قارون کھڑا ہو گیا، حضرت یہ تو تم نے سزا کا ذکر کیا، یہ لوگوں کے لیے ہے صرف؟ میں نے سب کے لیے ہے۔ آپ کے لیے بھی؟ ہاں میرے لیے بھی۔ تو کہنے لگا پھر آپ کی قوم کا خیال ہے کہ یہ گناہ تو آپ سے بھی ہو گیا ہے۔ فرمائیں گے اللہ کے نبی، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم لا یعوذ، کہ کیوں کرو سکتا ہے؟ تیرے پاس کیا ثبوت ہے؟ اس نے اشارہ کیا اس عورت کو جس کو پہلے سے تیار کر رکھا تھا، وہ کھڑی ہو گئی۔ اب موسیٰ کلیم اللہ کو یقین تھا یہ کچھ کہے گی۔ آپ نے اسے کیا کہا؟ فرمایا کہ میں تجھے اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑا، جس سے من اور سلوہ نازل کیا، جس سے تورات کو نازل کیا، وہ بتا سچی بات، بتا بات کیا ہے؟ اس عورت نے ڈر گئی، لرز گئی، ہاتھ جوڑ کے کہا جی حضور آپ تو اللہ کے نبی ہیں، بری ذمہ ہیں، مجھے قارون نے کہا تھا تجھے 100 اشرفی سونے کی دوں گا اگر تو ان پر الزام لگا دے، اس سے پروگرام بنایا تھا، میں توبہ کرتی ہوں، آپ تو بری ذمہ ہیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ غصہ میں آ گئے، مولا اگر میں تیرا سچا نبی ہوں تو اس کو سزا دے۔ رب نے فرمایا اے موسیٰ میں نے زمین کو تیرے اختیار میں دے دیا۔ اب غیظ و غضب میں تھے، آپ نے فرمایا جس کے ساتھ ہے وہ کھڑا رہے، اس پہ اب عذاب نازل ہوگا، باقی چھوڑ دو۔ آپ جانتے ہیں کہ پہلے تو قوم بڑی ساتھ ہوتی ہے، لیکن خوب کسی نے کہا بوقت تنگ دستی آشنا بیگانہ میں گردن، سراہی چون شود خالی جدا پیمانہ میں گردن۔ آپ جانتے ہیں کہ گھڑی کے پاس پیالہ کب تک آتا ہے؟ جب تک اس کے اندر پانی ہوتا ہے، پانی ختم ہو جائے تو پیالہ گھڑی کے پاس ہے کوئی نہیں آتا۔ ایسے ہے نا، وہ کولر پانی سے بھرا ہو تو گلاس بار بار کولر کے پاس جاتا ہے، لیکن کولر سے پانی ختم ہو جائے تو یہی حالت دنیا کی ہے۔ تیرے پاس پیسہ ہوگا، تیرے دروازے پر لوگوں کی بھیڑ لگی رہے گی، تو تنگ دست ہو جائے گا، کوئی بھی تیرے پاس نہیں آئے گا۔ سب قارون کو چھوڑ گئے، 3 بندے کھڑے رہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے زمین کو حکم دیا، واقعہ طویل ہے، یوں سمجھیے قارون زمین میں دھنس گیا، وہ بندے بھی دھنس گئے، خزانہ بھی دھنس گیا۔ میرے نبی فرماتے جو نماز کی حفاظت نہیں کرے گا اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا۔ مزید اشارہ و فرعون، وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ فرعون اتنا غیر معروف بندہ نہیں کہ جس کو آپ نہ جانتے ہوں، اس نے خود کو رب کہلوایا تھا، موسیٰ کلیم اللہ کا مد مقابل تھا، اللہ نے دریا میں ڈبو کے اس کو ہلاک کر دیا تھا۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، قرآن میں فرماتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا اس کا حشر میرے نبی فرماتے فرعون کے ساتھ ہوگا۔ وَحَامَانَ، حامان بعض نے کہا یہ فرعون کا وزیر تھا، بعض نے کہا یہ نمرود کا وزیر تھا، اور کئی مرتبہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانا چاہا تھا۔ جس طرح جب آپ آگ سے باہر تشریف لائے ہیں، نمرود بڑا متاثر ہوا تھا اور بڑی قربانیاں دی تھیں، اور اس نے کہا تھا میرا جی چاہتا ہے میں تیرے رب پر ایمان لے آؤں۔ تو حامان نے کہا تھا بے وقوف کیوں بنتا ہے، کل تک رب تھا آج بندہ بنے گا؟ اوے مر جا، اپنی انا نہ چھوڑ، جھوٹا تو جھوٹا ہی صحیح مگر اپنی انا نہ چھوڑ، رب ہی رہے۔ تو اس نے اس کا کہنا مانا تھا، اس کا حشر حامان کے ساتھ ہوگا۔ وہ بھی بن خلف، اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں یہ بدبخت کون ہے؟ یہ 2 خبیث تھے، امیہ اور ابی، خلف کے بیٹے تھے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی کو انہوں نے ہی خریدا تھا، اور جتنی ایذائیں اور سزائیں دیتے تھے یہی دیتے تھے۔ انہی سے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے حضرت بلال حبشی کو خرید کر آزاد کیا تھا۔
امیہ میدان بدر میں حضرت بلال کے ہاتھوں قتل ہو گیا تھا، انصار صحابہ کے ہاتھوں، ابی بچ گیا تھا، یہ قید ہو گیا تھا، میرے نبی نے اس کو رہا فرمانے کا ارادہ فرمایا۔ اس زمانہ میں یہ طریقہ تھا کہ قیدیوں میں نوجوانوں کو قتل کر دیا جاتا، بوڑھوں کو ذبح کر دیا جاتا، عورتوں اور بچوں کو معاذ اللہ عزتیں برباد کر کے بازار میں بیچ دیا جاتا، مگر میرے کریم رحمت عالم تھی، حضور نے سب قیدیوں کو رہا فرما دیا۔ ان کو چاہیے تھا کہ میرے کریم آقا کے پاؤں دھو کے پیتے، جو ایک محاورتاً کہا جاتا ہے۔ بھئی اس خبیث کو جب میرے کریم آقا کے سامنے پیش کیا گیا آزادی کے لیے، میرے کریم نے فرمایا جا میں تجھ کو معاف کرتا ہوں، آزاد کرتا ہوں، بجائے اس کے کہ میرے کریم آقا کے قدم پکڑ لیتا۔ اس خبیث سے بکواس بکی تھی، میرے نبی کا نام لے کے کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ حبیبی دائما ابدا، بکواس یہ بکی تھی، کہنے لگا میں نے ایک گھوڑا پار رکھا ہے اور روزانہ اتنا دان اس کو کھلاتا ہوں، وہ خوب تنومند جوان ہو جائے گا نا، اس پر سوار ہو کر میں تجھے قتل کروں گا۔ میرے نبی کو دھمکی دی تو میرے کریم نے جواباً فرمایا تو جھوٹا ہے، حق یہ ہے جب تو اس گھوڑے پر سوار ہوگا تجھ کو میں قتل کروں گا، کوئی اور ہوتا اسی وقت اس کو قتل کروا دیتا، یہ دھمکی دیتا ہے، ابھی اس کی خبر گردن اڑا دو اس کی، مگر میرے نبی نے اس کو آزاد فرما دیا تھا۔ میدان احد میں یہ اس گھوڑے پر سوار ہو کے آیا تھا، میرے کریم آقا تشریف فرماتے دور سے چلاتا اور بکواس بکتا ہوا آ رہا تھا، حضور کا نام لے کے کہہ رہا تھا آج بچ مجھ سے، میں دیکھوں گا کون تجھے مجھ سے بچائے گا۔ یہ نیزہ گھماتا ہوا بڑی تیزی کے ساتھ اسی گھوڑے کو دوڑاتا ہوا آ رہا تھا۔ میرے کریم آقا کے پہلو میں حضرت سیدنا زبیر بن عوام تھے رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے صحابہ بھی تھے۔ میرے کریم آقا نے حربہ پکڑا، حربہ دو طرح کے نیزے ہوتے ہیں، کہ لمبا نیزہ جس کے پیچھے کہ لمبا وہ ڈنڈا، ڈانگ، لاٹھی، لمبا دستہ لگا ہوتا ہے کہ دور سے اس کو مارا جاتا ہے ہاتھ میں پکڑ کر، ایک چھوٹا ہوتا ہے اس کو ایسے کر کے پھینکا جاتا ہے، اس کو حربہ کہتے ہیں۔ میرے کریم آقا نے حربہ پکڑا، حربہ پکڑ کر اس کی جانب پھینکا تو اس کے کندھے کے اوپر سے کان کے نیچے گردن پر ایک ہلکی سی خراش لگا کے وہ نیزہ نکل گیا، حربہ نکل گیا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے نبی کا نشانہ خطا گیا، نہیں، نشانہ خطا نہیں گیا، اگر اس کی پیشانی پہ لگتا، اس کے سینے میں لگتا تو کہتے جی نیزے نے قتل کر دیا۔ حربے نے پیشانی کی کھوپڑی اڑا دی، سینہ چیر کے رکھ دیا، اس لیے وہ مر گیا۔ آج وہ جب پوسٹ مارٹم کرتے ہیں نا تو سبب موت دیکھتے ہیں، مرا کس وجہ سے ہے، فلاں چیز اس کی کٹ گئی، خون زیادہ بہہ گیا اس لیے مر گیا، وغیرہ وغیرہ۔ جب وہ نیزہ میرے کریم آقا نے حربہ پھینکا تو خراش لگا کے نکل گیا، اسے گھوڑے کی لگام پھیر لی، واپس پلٹا اور یوں ٹنگا رہا تھا جس طرح گائے کو ذبح کریں تو آواز نکلتی ہے نا اس کے حلق سے، اس طرح کی آواز اس کے حلق سے نکل رہی تھی۔ اس کے ساتھیوں نے پوچھا تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگا یہ دیکھو یہ خراش لگی ہے۔ تو ساتھی کہنے لگے بے وقوف جاہل، یہاں تو نوجوان کے بازو کٹ جاتے ہیں، ٹانگیں کٹ جاتی ہیں، مسلسل جنگ کرتے رہتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے، تیرے معمولی سی خراش لگی ہے۔ اس سے کہا مجھے لات و عزیٰ کی قسم، کعبہ کے رب کی قسم، اگر اس خراش کو پورے لشکر پر تقسیم کر دیا یہ سارے کے سارے مر جائیں گے، تم کیا جانتے ہو یہ خراش کس کی ہے؟ پھر اس نے ایک حقیقت کا اظہار کیا، اللہ اکبر، کافر تھا، بدبخت تھا، مگر میرے نبی کو سچا کتنا سمجھتا تھا۔ کہنے لگا اگر وہ میری طرف نیزہ نہیں کھجور کی گٹھلی پھینک دیتے بلکہ تھوک دیتے تو اللہ کی قسم میں پھر بھی مر جاتا، کیونکہ انہوں نے فرمایا تھا کہ جب اس گھوڑے پر سوار تو ہوگا تجھے میں قتل کروں گا، یہ تو نیزہ مارا ہے۔ یہ کہہ کر تھوڑی دیر کے بعد وہ گھوڑے سے نیچے گرا اور تڑپ تڑپ کر وہ مر گیا۔ یاد رکھیے بعض چیزیں مفردات ہوتی ہیں، جس طرح بعض مفردات القرآن ہے نا، قرآن کی مفرد چیزیں ایک ایک، کہ پورے قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت مریم کے سوا کسی عورت کا نام نہیں ہے، پورے قرآن کریم میں میرے کریم آقا کے صحابہ میں سے حضرت زید کے سوا کسی صحابی کا نام نہیں ہے، پورے قرآن مجید فرقان میں میرے نبی کے زمانے کے کافروں میں ابو لہب کے سوا کسی دوسرے کافر کا نام نہیں ہے۔ اس لیے بعض وہ چیزیں ہوتی ہیں جو مفرد ہوتی ہیں، کچھ ثانی نہیں ہوتا۔ اسی طرح میرے کریم آقا نے جتنی جنگیں فرمائی ہیں کسی بھی جنگ میں کسی بھی کافر کو قتل نہیں کیا سوائے اس کے، یہ میرے نبی کا مقتول ہے، اس کو میرے نبی نے قتل کیا۔ اب دیکھیں اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا، جو نماز نہیں پڑھے گا اس کا ٹھکانہ اس کے ساتھ ہوگا۔ اب آپ کن کے ساتھ ٹھکانا چاہتے ہیں خود غور کر لیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ماں کو، اپنے باپ کو، بہن بھائیوں کو، عزیز و اقربا کو، بیوی بچوں کو، یاروں کو
ان کا ساتھی ہونے سے بچائیں تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ ان کو نمازی بنانا ہوگا، ان کو نمازی بنانا ہوگا۔ یہی آپ کی سچی محبت ہے کہ اپنے خاندان والوں کو ذوق و کو نمازی بنائیں۔ میں دعا کرتا ہوں اے رب کائنات، تو بے نیاز ہے، جس طرح تو نے ہمیں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما دی ہے، اسی طرح ہمیں پکا نمازی بنا دی اور ہماری نمازوں کو قبول فرما دیں۔ ہمارا حشر ان کے ساتھ فرمانا جن پر تو نے اپنی رحمت اور نعمتوں کا نزول فرمایا۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔